ہے۔ انسان اتنا غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے مال میں مبتلا ہو کر، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو کر، دنیا کی نعمتوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ نعمت دینے والے وحدہ لا شریک کو بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر چکا ہے انسان، نعمت پا کر نعمت دینے والے کو بھول چکا ہے انسان۔ انسان دنیا میں رہ کر اب یہ تصور کرنے لگا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ انسان یہاں ایسے رہ رہا ہے، انسان یہاں ایسے جی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو نہ قبر میں جانا ہے، نہ میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر اور نبی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا قائد کتنا عظیم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے سارے قائدین کو ایک طرف رکھیں اور تنہا مسلمانوں کا، مومنوں کا قائد مصطفیٰ جان رحمت کو ایک طرف رکھیں، خدا کی عزت کی قسم نہ کوئی حسن میں ان جیسا ہے، نہ کوئی علم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تقوی میں ان جیسا ہے، نہ کوئی اخلاق میں ان جیسا ہے، نہ کوئی معجزات میں ان جیسا ہے، نہ کوئی گفتگو میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تکلم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی ترنم میں ان جیسا ہے، حتیٰ کہ ان کے چلنے کی طرح چلنا دنیا کے کسی قائد کا نہیں ہے۔ دنیا کے قائدین چلتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، راستہ بھول بھی سکتے ہیں، مگر جو ہمارا قائد ہے آمنہ کا لال، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی خیرات جس کو مل جاتی ہے وہ بھی آسمان ہدایت کا تارا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے نشے کے اندر، انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا، اور پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں۔ میرے بھائی جو بتاؤ، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں
جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ ایک ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں اے انسان، تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دل کیسا ہے، اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے۔ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار، جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی۔ مگر اللہ کے بندو سوچو، اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا۔ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر، کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں۔ اللہ اکبر، راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ ذرا تصور کرو، اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر
کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر، وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں، ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے۔ اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا۔ آج یہ قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ آئیے، اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے۔ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے، میرے بھائیوں اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے، انسان کی کیفیت یہ ہو۔ آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے
ڈالا ہے, مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے, مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے. آؤ آؤ, اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا, بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں, اللہ اکبر, جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا, اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے. عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, میرے بیٹے عبداللہ, جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں, میرے بیٹے عبداللہ, تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے, اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے. کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں, اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں, اپنی موت کو یاد کر کے, موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں, کبھی تصور تو کیا ہوتا یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, یہ وہ حقائق جن کو بلایا نہیں جا سکتا. اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں, انسان سے گفتگو کرتے ہیں, انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو, اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے, اس سے کلام کرتا ہے. ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں, انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے, ذرا تصور کرو میرے بھائیو, اللہ اکبر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں, نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں, حلق کے اندر روح اٹکتی ہے. روح کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بڑے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے, جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا, حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں. اتنے سچے رسول. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے, اے آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے, آدم کے بیٹے, یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا, اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا. اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے, آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد
وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو، کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے، تیرے عزیز و اقربا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا، تجھے تنہا چھوڑ دیا، تجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے طاقتور جسم کہاں گیا، چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی، آج تو کتنا چپ ہے، خاموش ہے۔ اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت، آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے۔